السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو۔ پیارے دوستوں، آج کی میری ویڈیو کوریا میں جو آپ ویزا کے لیے امیگریشن کی ویب سائٹ ہائی کوریا کے اوپر جو آپ اپنی ریزرویشن کرتے ہیں، اس ریزرویشن کو اگر کینسل کرنا ہو یا اس میں تبدیلی کرنی ہو یا اس کا چیک کرنا ہو کہ آپ کی ریزرویشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، آج میں آپ کو لیپ ٹاپ کے اوپر وہیں چیک کر کے بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے۔ بات کو لمبا کیے بغیر سیدھا ٹو دی پوائنٹ چلتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اس وقت اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ موجود ہوں، تو سب سے پہلے ہم اپنا جو گوگل بار ہوتا ہے وہیں اوپن کریں گے۔ جیسے ہی یہ گوگل بار اوپن کریں گے تو اس میں ہم سمپل لکھیں گے کوریا کی جو ویب سائٹ ہے ہائی کوریا، یعنی کہ www.haikorea.go.kr۔ یہ جیسے لکھیں گے، میں نے پہلے یہ لکھا ہوا تھا، ہائی کوریا پہ کلک کیا تو یہ ان کی جو ویب سائٹ ہے یہ وہیں اوپن ہو گئی ہے، جس کا نام ہے www.haikorea.go.kr۔ تو یہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جب یہ ہم اپنا کرسر لے کر جاتے ہیں تو یہ اس کے اوپر ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ کلک کیا تو جیسے ہی کلک کیا تو اس کا جو ہے نا یہ مکمل اس کا جو بار ہے یہ اوپن ہو گیا۔ تو ہم اس میں سب سے پہلے ہم جو اپنا یہ پیج ہے اسے انگلش میں کریں گے۔ یہ سائڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے انگلش میں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اور آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ پیج کو انگلش کیا، تھوڑا سا پکڑ کر نیچے کیا تو اس کے جو مین بار ہے، اس کی جو لیفٹ سائڈ ہے، یہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں مائی پٹیشن، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کنفرم ریزرویشن، یعنی کہ جو آپ نے ریزرویشن بکنگ کی تھی اپنے آئی ڈی کارڈ کے لیے یا ویزا ایکسٹینڈ کرانے کے لیے، وہ یہاں پر کی تھی جو بکنگ وغیرہ کسی بھی امیگریشن آفس میں، تو یہ یہاں پہ آپ جیسے لے کے آئیں گے تو یہاں پر یہ ہاتھ بن جائے گا۔ تو میں یہاں کلک کروں گا تو یہاں آگے ایک مزید اور بار کھل جائے گا، تو اس میں ہمیں اپنا ڈیٹا دیں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ ہماری ریزرویشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہے تو وہ کب کس ڈیٹ کیا، وہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی۔ یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم اپنی ریزرویشن کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہیں اس طرح کا ایسا بار آ جاتا ہے، اور اگر ہم اپنی ریزرویشن چیک کرتے ہیں کہ ہماری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو وہ بھی اسی طرح کا بار آ جاتا ہے۔ تو میں اس کے اوپر ہمیشہ اپنے پاسپورٹ کے ہی ذریعے اپنی ریزرویشن کرتا ہوں۔ یہ جو سینٹر والی لائن ہے یہ اپنا پاسپورٹ کے اوپر، یعنی کہ میں یہاں کلک کروں گا۔ جیسے ہی کلک کیا تو یہاں پر ایک اور بار کھل گیا، کیونکہ پاسپورٹ آپ کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے، بعض اوقات آئی ڈی کارڈ آپ بنوانا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور بعض اوقات آپ کے پاس ویزا نمبر نہیں ہوتا، تو اس لیے لہذا پاسپورٹ کے ذریعے آپ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ تو یہاں پر میں جو اپنا پاسپورٹ نمبر ہے وہ درج کروں گا، اور اس کے بعد جو آگے اس کا مزید ڈیٹا ہے وہ دوں گا۔ تو یہاں پر پیارے دوستو سب سے پہلے جو یہ کھانا ہوتا ہے اس میں ہم اپنا پاسپورٹ نمبر دیتے ہیں۔ نیچے یہاں پر اگر یہاں ادر پہ کلک کریں گے تو یہاں پر کلک کریں گے تو یہ جو لکھا ہوا ہے سلیکٹ ا کنٹری، تو ہمارا جو کنٹری ہے وہ یہاں پر گرین ہو جائے گا۔ تو یہاں جو ہمارا اپنا کنٹری ہے پاکستان، تو ہم اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے، جو پاکستان کی یہ جو LMNOP میں جو ہے نا جا کر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ پاکستان یہاں پہ یہ لکھا آ جاتا ہے۔ جیسا کنٹری سلیکٹ کیا، یہاں پر ہم اب اپنی ڈیٹ آف برتھ دیں گے۔ ڈیٹ آف برتھ دینے کے بعد ہم تھوڑا کرسر نیچے پکڑ کر یہاں پر لے آئیں گے تو نیچے یہاں پر یہ ایک نمبر دیا ہوتا ہے، یہ نمبر یہاں پر لکھیں گے۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ یہاں پر اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے تو آپ یہاں پر اس خانے کے اندر کلک کر کے 1982 سے لے کر درمیان میں یہ آپ نے ہیش وغیرہ نہیں ڈالنا، آپ نے ایسے لکھنا ہے تو یہ آٹو اس میں ہیش آ جاتا ہے، یعنی کہ 1982-05-08۔ تو آپ نے ایسے لکھیں گے تو یہ خود بخود اس طرح کا بن جائے گا۔ آپ کو یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ جب یہ ساری چیزیں دے دیں گے تو یہاں پر جیسے ہی کلک کریں گے تو جو ہم نے اپنی یہ جو اس ویب سائٹ کے اوپر جو ہم اپنی یہ ریزرویشن کے لیے سیٹ اپنی بکنگ کی گئی تھی تو وہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ سامنے شو ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو جیسے ہم نے یہ کلک کرتے ہیں تو یہ مزید آگے ایک اور بار کھل جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا، جو ہم نے اپنی ریزرویشن کی ہوتی ہے یہ وہاں پر اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ ہم نے 12ویں مہینے کی 24 تاریخ کو 16:48 پر اپلائی کیا ہے، اور اس کے بعد یہ ریزروڈ ہو چکی ہے اور یہ سو 1 امیگریشن آ رہی ہے۔
تو آپ نے اسے چیک کرنے کے لیے یہاں جو اپلیکیشن آف سوجرن لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی کلک کیا تو یہ ہماری وہ مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آ جائے گی کہ یہ ہمارا رجسٹریشن نمبر کیا ہے، امیگریشن کیا ہے، کہ یہ اپنا جو وہاں پر نمبر ہوگا ٹوکن نمبر وہ کیا ہے، نام کیا ہے اور ٹائم کتنا ہے۔ اور یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ اپنی ریزرویشن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ 10 منٹ کے اندر آپ یہاں پر نہیں آتے تو آپ کی جگہ پھر کوئی دوسرا بندہ چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب آپ ریزرویشن کرتے ہیں تو آپ کو ایک بندے کے لیے ایک ہی کرنی ہوتی ہے، 2 بندوں کے لیے 2 کرنی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ریزرویشن کریں اور آپ نے اس میں وزٹر یہاں پہ 2 لکھتے ہیں، تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جب ہم نے یہ بار اپنا اوپن کر لیا تو یہاں پر جو ہمارا جو فیمیل بنو دیا ہوتا ہے وہ دیں گے، اگر نہیں بھی دیتے تو پھر بھی وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس میں ایڈٹ کرنا ہے، یعنی کہ اسے آپ نے اس ڈیٹ کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کینسل کرنی ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور چیک بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے یعنی کہ جیسے آپ یہ وہ جہاں پر آپ نے ڈیٹا دیا ہے تو وہاں پر یہ آپ کا چیک ہو گیا ہے کہ آپ کی اس ڈیٹ کی یہ ریزرویشن ہوئی کھڑی ہے۔ اور اگر آپ اسے یہاں کینسل پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے کینسل کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پر اوکے کریں گے تو یہ آپ کی کینسل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں چینجنگ کرنی ہے تو جیسے ہی یہ ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو یہ وہیں دوبارہ وہ جو بار ہے جہاں سے ریزرویشن کرتے ہیں تو یہ وہ بار اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں اوپر مکمل ڈیٹیل وغیرہ دی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ جو ہے نا اگر آپ کو یہ ڈیٹ جو پسند نہیں ہے، اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو اگلی ڈیٹیں وغیرہ ہوں گی یہاں ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو وہ یہاں پر شو ہو جائیں گی۔ مطلب ہے کہ اس طریقے کے ذریعے آپ جو ہے نا اپنا جو ہے نا یہ سارا کچھ اس طرح کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کس طرح ہم اپنا ڈیٹا وغیرہ چیک کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ اسی کے ذریعے آپ اپنی جو ہے نا یہ جو ریزرویشن ہوتی ہے وہ چیک بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر آپ نے ڈیٹ وغیرہ کو تبدیل کرنی ہو تو وہ آپ اپنے تبدیل وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ مکمل طور پر اس کا یہی پروسیس ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ایک یہ مزید یہاں پر اگر میں جس طرح آپ بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ کینسل کرنی ہے تو کینسل کے لیے یہاں پر کینسلیشن آف ریزرویشن یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ یہاں کہتا ہے کہ جو آپ نے فیمیل بنو دیا تھا وہ دیں۔ میں یہاں پر وہ اپنا فیمیل بنو دیتا ہوں۔ تو یہ فیمیل بنو دیا تو یہاں پر یہ ابھی دوبارہ یہ پوچھے گا وڈ یو کینسل یور وزٹ ریزرویشن، اور یہاں پر جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہ جو ریزرویشن تھی یہ کینسل ہو جائے گی۔ اور جب آپ اپنی ریزرویشن کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک میسیج بھی آتا ہے کہ آپ کی ریزرویشن ہو چکی ہے۔ تو جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ میری جو ریزرویشن ہے یہ کینسل ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ اپنی ریزرویشن کر بھی سکتے ہیں، اور یہاں پر اپنی جو آپ کا ریزرویشن جو ہوتی ہے وہ کر بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح بھائی اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں، اس میں چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ میسیج دوبارہ پوچھ رہا ہے کہ یہ یک چھوئسو گا چھنگ سنگ چکرو چھوری گا تھوسنگ، یعنی کہ جو آپ نے اپنی ریزرویشن کینسل کی ہے وہ یہاں پر آ گئی۔ یہ کینسل بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ اگر چینج کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور آپ نے جو ریزرویشن کی تھی تو وہ یہاں پر اس کی ساری ڈیٹیل شو ہو جاتی ہے۔ تو اسی ایک ویڈیو میں آپ کو تینوں چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ دیکھیے اب یہ کینسل ہو گیا ہے، یعنی کہ جتنی دفعہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر یہ نیچے اس کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر شو ہو جاتی ہے۔ جتنی دفعہ آپ اسے کینسل کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر شو ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔